नमस्कार, आदाब, स्वागत है आप सभी का लाइव इंडिया न्यूज में। मैं हूं आपके साथ जमशेद और इस वक्त हम आपको बता दें कि हमारे साथ एक खास मेहमान है डॉक्टर हाजी मोहम्मद फिरोज आलम, जो एक सीनियर न्यूरोलॉजिस्ट हैं और डॉक्टर आलम एंड एसोसिएट चैम्बर के फाउंडर भी हैं। तो आइए हम उनसे बातचीत करते हैं। उनके सामने आने का एक खास वजह यह है कि माह रमजान आ रहा है और रमजानुल मुबारक के महीने में लोगों को अपने हेल्थ का ख्याल किस तरीके से रखना चाहिए, आखिर एक डॉक्टर होने के नाते वो क्या कुछ सजेस्ट करते हैं, आइए हम उनसे जानने की कोशिश करते हैं। डॉक्टर साहब, आपका बहुत बहुत स्वागत है, खैर मकदम है। क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि रमजानुल मुबारक के महीने में लोग जो है रोजे से होते हैं, तो अपने सेहत का ख्याल वो किस तरह से रखें? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वाकई रमजानुल मुबारक का महीना इंशाअल्लाह सामने हफ्ते से शुरू हो जाएगा। तो लास्ट ईयर भी मैंने अपने पेशेंट को एडवाइस किया था और आज मुझे मौका मिला है कि मैं अपनी तरफ से बाहैसियत डॉक्टर सबको सलाह दूं कि रमजानुल मुबारक में क्या करना चाहिए, क्या खाना चाहिए। तो सबसे पहले तो मैं ये बता दूं कि जहाँ तक मेडिसिन का ताल्लुक है, दवाई का ताल्लुक है, तो कोशिश ये करनी है कि जो दवाइयाँ हम सुबह ब्रेकफास्ट से पहले, नाश्ते के पहले या नाश्ते के बाद लेते हैं, उसे हम सहरी में लिया करें, सहरी के साथ लिया करें। सहरी से पहले लिया करें, सहरी के बाद लिया करें। और जो दवाई हम रात को खाने के बाद लिया करते हैं वो हम कोशिश करें इफ्तार के बाद ले लेने का, क्योंकि आजकल जो न्यूरोपैथी पेन नर्स की इतनी तकलीफ लोगों को हो रही है, तो कमोबेश सब दवा में थोड़ा सा सेडेशन होता है। तो आप अगर मगरिब के बाद अपनी दवाइयों को ले लेते हैं तो सहरी में आप आराम से उठ पाएंगे। और अगर रात को 9 बजे, 10 बजे, 11 बजे अपनी दवाई को लेते हैं तो सहरी के वक्त उठने में आपको हैंगओवर होगा, सर चकरा सकता है, वॉमिटिंग टेंडेंसी आ सकती है। तो मैं ये तमाम कैटेगरी ऑफ पेशेंट के लिए सलाह दूंगा कि आप सुबह जो नाश्ते के बाद या नाश्ते के पहले दवाई लेते हैं, इसे आप सहरी में लिया करें और रात की दवाई को इफ्तार के बाद लिया करें। यह है दवाई का मामला। अब रह गया, कुछ कुछ दवाइयाँ दोपहर को भी ली जाती है, तो आप उसे भी इफ्तार के बाद ही लिया करें। ऑफ कोर्स मेरे जो पेशेंट है, मैंने तो उनको ऐसा ही हिदायत दिया है और आने वाले हफ्ते में भी वैसे ही हिदायत दूंगा, सलाह दूंगा। और बाकी जो अपने अपने डॉक्टर से ट्रीटमेंट करा रहे हैं, तो उन्हें कहिएगा कि डॉक्टर साहब, अगर ये दवाई हम सहरी में लें और ये दवाई इफ्तार के बाद लें तो कोई हर्ज तो नहीं, फिर जैसे उनके ट्रीटिंग डॉक्टर सलाह दे वैसा करें। ये तो हो गई दवाई की बात। अब रह गई दूसरा सबसे इम्पोर्टेंट है, वो यह है फिजियोथेरेपी। तो जो पेशेंट रेगुलर फिजियोथेरेपी में हैं, जैसे कि ब्रेन स्ट्रोक हुआ, एक साइड जो है पैरालिसिस हो गया, एक अलंग गिर गया, काम नहीं कर रहा है, तो उनको तो रेगुलर ही लेना है। लेकिन जो लोग गर्दन के दर्द, कमर के दर्द, घुटने के दर्द के वजह से फिजियोथेरेपी, यूएसटी, आईएफटी लेते हैं, तो चूंकि देखा जाता है कि रमजानुल मुबारक के महीने में लोग कसरत से इबादत करते हैं, 5 वक्त की नमाज तो कम से कम, आइंदा दिनों में तो टाइम इधर उधर हो भी जाता है, मिस हो भी जाता है, लेकिन रमजानुल मुबारक के महीने में मोर और लेस 99.9% मुसलमान जो है, इस्लाम धर्म के लोग नमाज को पाबंदी से पढ़ते हैं। तो नमाज का जो पोस्चर है हम लोगों का, सदा से लेके सजदा तक, अत्तहियात से लेके सलाम फिरने तक, तो ये अपने आप में ही एक एक्सरसाइज है। इसके लिए आपको एक महीना ये सोचकर नमाज पढ़ना है कि यही मेरा फिजियोथेरेपी है, अल्लाह पाक मुझे इसमें ही शिफायाब करेंगे, चाहे वो घुटने का दर्द हो, कमर का दर्द हो। और आजकल तो समझिए घुटने का प्रॉब्लम सबको है, तो लोग चेयर में भी नमाज पढ़ते हैं, तो वो चेयर में नमाज पढ़ें, ऐसी बात नहीं है।
لیکن جو رکوع سجدہ وغیرہ ہوتا ہے اور سلام پھیرتے ہیں آپ، تو اس میں آپ کا نیک ایکسرسائز جو ہے وہ سلام میں کمپلیٹ ہو جاتا ہے. اور جو چیئر میں نماز پڑھتے ہیں تو رکوع جو ہے کرتے پورا تو سجدہ نہیں کر پاتے ہیں، تو اس میں ان کا سپائن کا ایکسرسائز ہو جاتا ہے. اور جو لوگ مستقل طور پہ مکمل سجدہ کر سکتے ہیں تو ان کے لیے تو اور بھی اچھا ہے. تو میرا یہ مشورہ ہے کہ 1 مہینہ کم سے کم اگر بنا فزیو تھراپی کے چل سکتا ہے تو آپ نماز کو ہی اپنا ایکسرسائز سمجھے. عبادت تو فرض عبادت ہے، اور یہی نیت کرے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے کہ میں یہ فزیو تھراپی 1 مہینہ کے لیے ملتوی کر رہا ہوں، پوسٹپون کر رہا ہوں، آپ کی عبادت کر رہا ہوں، آپ اسی میں مجھے شفا یاب کریں. تیسری جو سب سے ضروری چیز ہے وہ ہے عموماً فلوئڈ انٹیک، جو ایک نارمل آدمی کا ہونا چاہیے وہ ہے 5 لیٹر. اب سوال یہ آتا ہے کہ رمضان المبارک میں آپ 5 لیٹر پانی کیسے پیئیں گے؟ یہ بہت اہم سوال ہے، کیونکہ اگر فلوئڈ انٹیک کم ہوگا تو یورین آؤٹ پٹ کم ہوگا. یورین آؤٹ پٹ کم ہوگا تو ظاہر سی بات ہے کہ پیشاب میں جلن، ایبڈومن میں پین، یہ سب آ جائے گا. تو صبح سحری میں آپ سحری سے پہلے کوشش کریں، سحری سے پہلے، خاص کر کے جو سحری سے پہلے آپ دوائیں لے رہے ہیں، اس میں ½ لیٹر پانی آپ پی لیں، اور ½ لیٹر پانی آپ سحری کے بعد لیں جب تک آپ کا فجر کا اذان نہیں ہو جا رہا ہے. فجر کا اذان ہو گیا اس کا مطلب سحری کا وقت آپ کا ختم ہو گیا، تو آپ 1 سے 1.5 لیٹر پانی وہاں کور ہو گیا. اور اس کے بعد آ گیا مغرب کے بعد جب آپ روزہ کھولتے ہیں، بریکنگ یور فاسٹ، افطار کے وقت. تو افطار میں کیا کرنا ہم لوگ کو، جیسے ہم لوگوں کو سنت ہے کہ کم سے کم 2 کھجور اور 1 گلاس شربت. جو لوگ ڈائبٹک ہیں وہ لوگ بنا چینی کا شربت بنا کے پی سکتے ہیں. پاتی نیمبو لیمن کا بنائے تو زیادہ اچھا ہے، لیمن سے تراش بھی مٹے گی. تو 2 پیس کم سے کم کھجور، ایسے 5 پیس کھجور جو ہے کم سے کم کھانا چاہیے. کھجور میں فولک ایسڈ ہے، آئرن ڈیفیشنسی بڑھاتی ہے، ہیموگلوبن بڑھاتی ہے. تو رمضان میں ہم لوگ خاص طور پہ روزہ جو ہے وہ کھجور سے ہی کھولتے ہیں. تو آپ اس وقت جو ہے 1 لیٹر پانی پی لیجئے، تو آپ کا 1.5 لیٹر صبح اور 1 لیٹر شام. اور افطار میں کوشش یہ کیجئے کہ فروٹس کا انٹیک زیادہ ہو. عام طور پہ ہم لوگ یہاں جو ہم لوگوں کا کلچر ہے کہ ہم لوگ فرائیڈ آئٹم زیادہ کھاتے ہیں. ہم لوگ تو اپنے لڑکپن سے دیکھتے آ رہے ہیں کہ گھر میں کچن میں زیادہ تر تیل میں تلے ہوئے چیز ہی کھاتے آ رہے ہیں، تو اس کو اوائڈ کرنا ہے. زیادہ فروٹس انٹیک کرنا ہے، اور سیزنل فروٹس کسی طرح سے کوئی نقصان کسی کو نہیں کرتا ہے، چاہے وہ ڈائبٹک ہو چاہے نان ڈائبٹک ہو. اور ابھی الحمدللہ تربوز کا سیزن ہے، تو تربوز جو ہے یہ ایک بہت اچھا سورس ہے ہم لوگ کے باڈی کا واٹر انٹیک کو مکمل کرنے کے لیے. تربوز کو جو ہے اس کو کھائیں آپ. تو مورلیس جب آپ تربوز لیتے ہیں تو اگر 1 کوارٹر تربوز کھا لیتے ہیں آپ، تو وہاں آپ کا مورلیس 800 ml سے 1 لیٹر پانی میک اپ ہو جاتا ہے. تو آپ سمجھ کے یہ چلیے کہ آپ کا 3.5 لیٹر پانی انٹیک ہو گیا. تلی ہوئے چیز کو کم کھائیں. اگر 1 پیس 2 پیس 4 پیس کھا رہے ہیں تو اس کے ساتھ میں کھیرا کھائیں. کچا پیاز نقصان کرتا ہے، کھیرا کھائیں. تو کھیرا کیا کرے گا، وہ جو تلے ہوئے چیز ہیں، جو آئل انٹیک ہے، اس کو کھیرا ایبزارب کر لے گا پیٹ میں، تو آپ کو اس سے نقصان نہیں ہوگا. اس کے بعد جو ہے وقت کم ہوتا ہے، مغرب کے اذان کے بعد افطار کر کے فوراً نماز میں کھڑا ہو جانا پڑتا ہے. نماز سے آپ فارغ ہو کے پھر اپنا باقی افطار کریں، اور کوشش کریں کہ
افطار کے بعد لیٹ نہیں جائیں, بستر پہ آرام نہیں کر لیں. آرام ضروری ہے 5 10 منٹ 15 منٹ, لیکن تھوڑا چلنا پھرنا ضروری ہے, کیونکہ دن بھر آپ نے جو کھایا ہے پھر اس کو ہضم ہوگا تب تو آپ رات میں ڈنر کر پائیے گا. جو لوگ انجیکشن وغیرہ لے رہے ہیں ان کے لیے کیا ہے, کس طرح سے وہ انجیکشن کا بھی وہی معاملہ ہے. جیسے پہلے تو آ جائیے کہ چونکہ ابھی more than 70% انڈین پاپولیشن جو ہے وہ ڈائبٹک ہے اور انسولین پہ ڈیپینڈنٹ ہے. تو میرا وہی مشورہ ہے کہ انسولین بھی اگر آپ لیتے ہیں تو مارننگ کا سحری کے ساتھ اور شام کا افطار کے بعد, اور اگر کوئی پین کلر وغیرہ لیتے ہیں کبھی کبھار تو وہ ڈنر کے بعد رات کو کھانے کے بعد لے سکتے ہیں. اور نرو وغیرہ کا بھی انجیکشن جو ہے جو لوگ لیتے ہیں ریگولر بیسس میں, وہ بھی میرا مشورہ ہے کہ رات کو کھانے کے بعد بہتر ہوگا, کیونکہ انجیکشن لینے کے بعد پھر عشاء کی نماز ہے اور تراویح کا معاملہ آ جاتا ہے. تو اگر افطار کے بعد آپ انجیکشن لیتے ہیں تو عام طور پہ کیا ہوتا ہے کہ کچھ انجیکشن تھوڑا پینفل ہوتا ہے, تو 20 رکعت تراویح جو ہے یہ بہت لمبا پروسیجر ہے. تو تراویح سے فارغ ہو کے آپ اپنا رات کا کھانا کوشش کریں کہ ایز ارلی ایز پاسبل کھا کے آپ سو جائیں, کیونکہ منیمم 7 گھنٹہ رمضان میں 6 سے 7 گھنٹہ سلیپ بھی ضروری ہے تمام فرض عبادت کے ساتھ. ڈاکٹر صاحب, جو لوگ روزہ رکھ کے کمزوری محسوس کرتے ہیں ان کے لیے کیا صلاح دیں گے آپ؟ دیکھیے, جو لوگ ڈائبٹک ہوتے ہیں ان کے لیے تو خالی پیٹ رہنا مناسب نہیں ہے, کیونکہ خالی پیٹ رہنے سے کیا ہوتا ہے کہ گلوکوز لیول بڑھ جاتا ہے اور انسولین لیول گھٹ جاتا ہے. تو جو روزہ رکھ کے کولیپس کر جائیں, رکھ نہ پائیں, تو ان کے لیے یہی مشورہ ہے کہ جو بیمار ہیں تو وہ روزہ نہ رکھیں, کیونکہ بیماری ہے. اور رہ گیا کمزوری کی بات, تو جیسا میں نے کہا آپ کو کہ اگر آپ سحری میں جو ہے ٹھیک سے سحری کریں, ٹھیک سے سحری کا مطلب یہ ہے کہ جیسے آپ یہ سمجھ کے اگر مارننگ بریک فاسٹ جیسا کرتے ہیں, ایسا نہیں کہ پراٹھا بھی کھایا, کباب بھی کھایا, بریانی بھی کھایا, جو عام طور پہ دیکھتے ہیں کہ بہت سارے فیملیز میں ہوتا ہے, خاص طور پہ یہ کلچر پاکستان میں ہے. وہاں کبھی 2-3 مرتبہ گیا تو رمضان میں وہی کلچر دیکھا میں نے. تو وہ نہ کریں, بریک فاسٹ ہیلدی بریک فاسٹ لیں, تاکہ وہ جو ہیلدی بریک فاسٹ سحری کے طور پہ لیں, تاکہ وہ آپ کا فوڈ انرجی میں کنورٹ ہو کے دن بھر آپ کا ویکنس بھی دور رکھے گا اور آپ کو روزمرہ کام کرنے میں بھی ہیلپ کرے گا. رمضان کے شروعات کے دنوں میں اکثر لوگوں کو جو ہے کافی پریشانی یہ ہوتی ہے کہ روٹین گڑبڑا جاتا ہے. شروع میں جو 11 مہینہ جو روٹین چلتا ہے وہ رمضان میں 1 مہینے کے لیے تھوڑا چینج ہو جاتا ہے. تو شروعات کے دنوں میں کیا کچھ کرنا چاہیے انہیں کہ سب کچھ ٹھیک, روٹین گڑبڑانے کے بعد بھی وہ صحت کا خیال رکھتا ہے؟ دیکھیے, جیسا میں نے کہا پہلے بھی میں اپنے اسپیچ میں کہتا آیا ہوں کہ دیکھیے ہم لوگوں کا جو لائف سٹائل ہے اس کا موڈیفیکیشن بہت ضروری ہے. عام طور پہ ہم لوگ کیا ہے, فجر کے وقت سونے والے لوگ ہیں اور ظہر کے وقت اٹھنے والے لوگ ہیں. کلکتہ میں تو یہی معاشرہ ہے. اس کو ہم لوگوں کو چینج کرنا ہوگا, تب ہم لوگوں کو رمضان میں بھی پریشانی نہیں ہوگی. اگر ہم لوگ یہ عادت ڈالیں کہ فجر میں نہیں اٹھ پا رہے ہیں آئندہ دنوں میں, تو بھی ایز ارلی ایز پاسبل اٹھنے کی کوشش کریں اور رات کو ٹھیک ٹائم سے سوئیں, میکسیمم 10 بجے تک. تو ہم نے جیسا کہا کہ دیکھیے 7 گھنٹے کا نیند بہت ضروری ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ صحت گڑبڑا جاتی ہے, یہ اسی وجہ سے گڑبڑا جاتی ہے کیونکہ مکمل ہم لوگ سوتے نہیں ہیں. آپ دیکھیے گا سحری کے بعد سوتے ہیں لوگ, تراویح کے بعد بائک نکال کے لڑکے لوگ چائے وائے پینے چلے گئے, سارا رات گھوم رہے ہیں, پھر سحری میں گھر آئے, سحری کیے, پھر مسجد میں گئے, نماز پڑھے, اس کے بعد آ کے سوتے ہیں, تو پھر ظہر میں اٹھتے ہیں. اب جن کا آفس ہے یا روٹین ان کا تو نہیں کہہ سکتے, ان کو تو جبرن اٹھنا ہی پڑے گا, اپنے کام میں جانا پڑے گا. تو ان کا اکثر جو ہے صحت خراب ہو جائے گا, کیونکہ جیسا میں نے کہا 7 آورز آپ رمضان میں کوشش کریں کہ 7 گھنٹہ
देख कुछ रातें ऐसी हैं जो इबादत की रात है, वो अलग बात है, लेकिन वो रातें 5 शब कद्र है, तो ये सब अल्लाह को राजी करने की बात है। तो वो आपके बीच और अल्लाह सुब्हानहू व तआला के बीच की बात है, वो मैं नहीं जाना चाहता उस डिटेल में। मैं यही मशवरा दूंगा कि आम दिनों में भी आप 7 घंटा सोया करें और रमजानुल मुबारक में भी 7 घंटा सोया करें, तो देखिएगा आपका तबीयत जो है वो रमजान में नहीं बिगड़ेगा। बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने के लिए। हमारे साथ डॉक्टर हाजी मोहम्मद फिरोज आलम साहब हैं, जिन्होंने रमज़ान में अपने सेहत का ख्याल रखने के लिए तमाम जानकारियां जो आपको जानना ज़रूरी है वो आपको दिए हैं। और डॉक्टर साहब के बारे में बता दें कि कई सामाजिक संस्थाओं से भी वो जुड़े हुए हैं और ख़ास तौर से डॉक्टर आलम एंड एसोसिएट्स के वो फाउंडर हैं। आप भी बने रहिए लाइव इंडिया न्यूज के साथ, और चूंकि रमजानुल मुबारक का महीना है तो आपको रमजान की बहुत बहुत मुबारकबाद, और आप भी अपने सेहत का खास तौर से ख्याल रखें। शुक्रिया।